22-23 میں یہ واقعہ ہوا، 22 کے غالباً. تو ترکی میں جو بھی تھی حکومت انہوں نے نکال دیا سب کو، مولویوں کو ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اور پھر ان کی خلافت قائم کیسے کرتے؟ عربوں نے تو خود، سعودیوں نے اور یہ جو حجاز کے علاقے کے بدو تھے انہوں نے تو حکومت توڑی تھی ان کی. اس لیے یہ کس پر خلافت قائم کرتے؟ براہ راست ہندوستان پر، جہاں انگریزوں کی حکومت تھی، جنہوں نے ان کو بالآخر مسلمانوں سے بغاوت کروا کے ان کو محدود کر دیا اپنے علاقے میں، اور بہت برا حال تھا ٹرکی کا اس وقت. تو خلافت کسی معنی میں بھی قائم ہو ہی نہیں سکتی تھی. چنانچہ وہ وہاں سے مایوس ہو کے واپس آئے، پھر انہوں نے ٹرکی کے خلاف لکھنا شروع کر دیا کہ ہم تو اتنے اخلاص کے ساتھ گئے تھے آفر کی خلافت. انہوں نے کہا کوڑے کی قربانی، جب بھاگو یہاں سے، اپنی خلافت لے کے چلتے بنو. یہ وہی حرکت دوبارہ کرنا چاہتے ہیں، بھول گئے ہیں. ان کو یاد دلانا چاہیے حضرت مسلم موعود کے جو اس وقت کے انتباہات ہیں وہ تاریخی نوعیت کے ہیں، وہ دوبارہ شائع کروانے چاہیے ان میں، اور یہاں بھی پڑھ کے سنایا جائیں کہ دیکھو خلافت کے موومنٹ یہ تھی تمہاری، یہ تمہیں تنبیہ کی گئی تھی، کتنا تم مخالف بولے تھے اس وقت. احمدیہ جماعت کے خلاف فساد ہو گیا اس موضوع پر، جگہ جگہ احمدیوں کو مارا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، گلیوں میں بہت تکلیفیں پہنچائیں کہ یہ خلافت کے قائل نہیں. حالانکہ خلافت کے تو وہی قائل تھے، انہیں کو خلافت ملی ہوئی تھی. لیکن آخر میں پھر توبہ کرنی پڑی. ٹھیک ہے، شاہ صاحب فرمائیے. سوال یہ ہے کہ شہادت کے بارے میں اسلام نے کیا احکام ہے اور شرائط کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ سیاسی میدان میں سیاسی لوگ مر جاتے ہیں تو ان کے رشتہ دار دوست ان کو شہید کہتے ہیں. کئی بادشاہ مرے ہیں، ان کے میں نام نہیں لیتا، بھتیجے نے مار دیا، بادشاہ کو بھی وہ شہید کہہ دیا. تو شہادت کا رتبہ جو ہے اس کی کسوٹی کیا ہے؟ اور اس کی مطلب جیسے کہ ایران اور عراق میں لڑائی ہوئی، بے شمار لوگ مرے، جتنے ایران میں مرے وہ سارے شہید تھے. ٹھیک ہے، جتنے عراق میں وہ بھی شہید تھے، انہوں نے اتنی شہادت کیا برابر کی چوٹ تھی، دونوں طرف تھے. ایرانیوں نے تو بہت ہی کہا. دوسری طرف بھی اعلان تھا شہید. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مطلب اس میں ریسٹرکشن بھی ہے، کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہر ایک کہہ سکتا ہے، اس نے روکا ہم کو؟ جو مرضی ہر ایک کا حق ہے، جو مرضی کہی جائے. سوال ڈسپینس کون کرے گا؟ قیامت کے دن میں فیصلہ کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا. تو مجھ سے کیوں کرواتے ہیں آپ ایسا؟ یہ تو رتبہ اتنا نہیں ٹھیک ہے، پر کر رہے ہیں بیچاروں کو، اپنا فرض بجاتے ہیں. آپ کو اس سے کیا ہے؟ جو اپنا فرض بجا لا رہا ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو اپنا فرض کرنے دیں جو بھی کرتے ہیں. اس میں اسلام میں کوئی ریسٹرکشن نہیں کہ کوئی شخص، اسلام میں زبردستی کسی کو روکنے کا حق نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو شہید کو کہتا ہے. کہاں اجازت ہے کہ اس کو زبردستی پکڑو مارو؟ کوئی قانون اس کے خلاف نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کذالک زینا لکل امت عملہم، کہ اس کا ایک ثبوت ہے عملی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو اس کا عمل خوبصورت کر کے دکھا دیے. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر آخر خدا کی طرف لوٹنا ہے ان کا. فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ بتائے گا کہ وہ جو اعمال کیا کرتے تھے ان کی حقیقت کیا تھی. تو جو فیصلہ خدا نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے وہ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں میں اس میں کوئی بات کروں؟ اور یہ جو مضمون ہے ہر ایک شہید کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن نے پیشگوئی کی تھی پہلے ہی کہ ہر ایک اپنے عمل کا بجا لائے گا اپنے اپنی مرضی کے مطابق، اور اس کو اچھے دکھائی دے رہے ہوں گے اس وقت. وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معذور ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں کچھ ایسی کمزوری یا ٹیڑھا پن آ چکا ہوگا، انہوں نے اپنے اعمال کو بہت اچھا دیکھنا ہی دیکھنا ہے، کبھی کنفیس نہیں کریں گے کہ ان کی کمزوریاں ہیں. تو پھر ان کا ہر مرنے والا شہید ہو جائے گا. مگر فیصلہ اللہ کی طرف لوٹے گا قیامت کے دن
ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کا اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ان کو خبر دے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. تسلی ہو گئی؟ کہنے دیں ان کو، کوئی فرق نہیں. ہاں جزاک اللہ. حوصلہ کریں. دوسرا چھوٹا سا سوال ہے جی. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک کٹنگ بھجوائی تھی نیوز پیپر کی. ہاں جی. اس میں گناہ کا ایک لسٹ بنی ہوئی تھی. ہاں مل گئی ہے. مختلف قسم کے. میں نے یاد کرنا کہ یہ گناہ کی ڈیفینیشن اصل میں کیا ہے. اتنی عمر گزری ابھی تو پتہ ہی نہیں لگا آپ کو. اس کو پڑھنے کے بعد میں کنفیوژن ہوا، اس لیے میں نے جو ہے ماشاء اللہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. ڈیفینیشن معلوم کیے بغیر ہی سفر کر گئے سارا. اللہ اس وقت لیٹ فار لائف، اس لیے اس کو ذرا اب ڈیفینیشن کو آنکھیں بند ہی رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ پتہ لگے تو آپ کو او یہ کیا ہو گیا. اس لیے کہ وہ کنفیوژن مجھے اس لیے ہوا کہ وہ یہودی جو ہیں، یہودیوں کا ہاں ہاں وہ جتنے بھی وہ کارڈینل سنس تھے وہ یہودیوں کو گناہ مانتے ہی نہیں، باقی سب نہ مانے. زینا وہی آیا تھا جو میں نے پڑھ کے سنائی، وہی جواب ہے. ذالک زینا لکل امۃ عملھا، ہر امت کا عمل اس کو حسین بن کے نظر آئے گا. پھر پتہ ہے جب واپس جب وہاں پہنچ گیا پھر سمجھ آئے گی. اوہ Ignorance is bliss sometimes. ٹیمپریریلی آف کورس. ہاں جی فرمائیں. حضور ایک مسجد عرفان میں کافی دنوں کی بات ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام حکومت تعین نہیں کیا کسی ملک کے لیے، تو اس کی وضاحت چاہتا تھا میں حضور. کیوں نہیں کیا؟ میں تو کر چکا تھا اس میں. یاد نہیں آ رہا وہ تو. قرآن کریم نے ملائک کا ذکر کیا ہے، ملوک کا ذکر کیا ہے، اور تعریف کے ساتھ بعض ملوک کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو ملوکیت بھی عطا فرمائی. حضرت داؤد، حضرت سلیمان وغیرہ کے ذکر میں اور عمومی ذکر میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو بادشاہ بنایا. تو اگر یہ نظام جمہوریت کے خلاف کوئی ایسی چیز تھی جس کو حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا تو خدا کو اس بادشاہت کا ذکر تعریف سے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور بعض ملکوں میں اچھی بادشاہت جو خدا کی طرف سے بادشاہت عطا ہوتی ہے در حقیقت وہ ڈیموکریسی سے بہت بہتر ہوتی ہے. اس ضمن میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ ڈیموکریسی کے 3 حصے ہیں، تین شاخیں ہیں ڈیموکریسی کی. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. گورنمنٹ لوگوں کی حکومت ہو، بائی دا پیپل لوگوں کے ذریعے وہ حکومت چلے، فار دا پیپل لوگوں کی خاطر چلے. اس میں سب سے اہم چیز فار دا پیپل ہے. اگر فار دا پیپل نہ ہو تو یہ پہلا سب قصہ دھوکہ بازی ہے. اور یہی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. ڈیموکریسی کے نام پر سب سے زیادہ دھوکہ دنیا کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ نہ تو یہ حقیقت میں بائی دا پیپل ہے. ایک دفعہ جو لوگ منتخب ہو جائیں وہ پھر پیپل میں سے رہتے ہی نہیں، ان کی ایک کلیک بنتی ہے اس کی پارٹی بازی کی وجہ سے. اور فار دا پیپل کا تو سوال نہیں، فار اے پارٹی ہوتی ہے. یہ جو پارٹی پاور میں آ جائے اس کے لیے حکومت ہوتی ہے. تو یہ جو تعریف ہے فار دا پیپل، اس کو قرآن کریم نے قبول کیا، باقی تعریفوں کو رد کر دیا. باقی تعریفوں میں امکان رکھا ہے کہ اگر انتخاب کرنا ہو تو پھر متقیوں کا انتخاب کرو. یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کا کوئی تصور دنیا کی ڈیموکریسی میں موجود نہیں ہے. وہاں کہیں بھی متقی کو منتخب کرنے کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا. وہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس کو منتخب کرو جو پارٹی کے اصولوں کے مطابق درست ٹھہرتا ہو. اور پارٹی کے اصول اگر ظالمانہ بھی ہوں تو ایسا شخص منتخب ہونا چاہیے جو ان کے تمہارے نزدیک ان پارٹی اصولوں کے مطابق درست ٹھہرتا ہے.